اعوذ باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم احسن الکلام کلام اللہ احسن سنت سنت رسول اللہ احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم اللہم یسر لی امری ویفقهوا قولی آمین۔ میں فقیر من اللہ آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی اللہ وحدہ لا شریک سے ہر جاندار انسان حیوانات اور جنات کے لیے سلامتی بقا اور تحفظ کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کی قبولیت کے لیے التجا کرتا ہوں۔ میرے مالک میری دعا کو قبول فرما ان سب کے حق میں، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے التجا کر سکتا ہوں، تجھ سے بھیک مانگ سکتا ہوں اور قبولیت کا سوال کر سکتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ میرا آج کا خطبہ دین اسلام کا بہت ہی اہم اور خالص رکن زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ زکوٰۃ زندگی میں اور اسلامی ریاست میں ایک بہت ہی اہم نقطہ بھی رکھتا ہے اور حیثیت بھی رکھتی ہے۔ ہر نماز کے حکم کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم لازم و ملزوم رہا ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں گے جہاں نماز کا حکم ہے تو وہاں پہ زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، لہٰذا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ اگر قرآن پاک میں بے شمار جگہ نماز کا حکم ہے تو اسی کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کے مفہوم اور معنی کو سمجھ لیں اور اس کو صحیح معنوں میں جان لیں تو آپ یقین کریں کہ ہم بہت بڑی کوتاہی سے پرہیز بھی ہو جائے گا اور بچ جائیں گے۔ ہمیں آج تک جو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا سمجھایا جا رہا ہے اس سے ہم بہت زیادہ الجھن میں پھنس گئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، چونکہ میرے پاس تو صرف اللہ کا حکم ہوتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہ تعلیم جو خود ہی قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے وہی تعلیم ہوتی ہے، جو قرآن حکم دے رہا ہوتا ہے وہی حکم ہوتا ہے۔ اصل میں یہ بات کے مسائل ہیں، بشر نے کہاں سے کہاں بات کو جوڑا اور کہاں سے کہاں اس کو بیان فرما دیا۔ بہرحال اس پہ میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے ہر فیصلے اور احکامات میں دانش مندی اور بالغ نظری کا زاویہ دکھائی دیتا ہے۔ آپ کبھی اس کو دیکھیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے پیچھے وہ انسانی زندگی کی بقا اور سلامتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں فرض کیا، جس کے بغیر نہ معاشرہ چل سکتا ہے اور نہ ہی انسانی زندگی میں چہل پہل ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے انسانوں میں بیداری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ زکوٰۃ ریاستی اسودگی، خوشحالی اور آسانی کو دعوت دیتی ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے زکوٰۃ کی فرضیت اہل زر، اہل ثروت، اہل مال اور صاحب حیثیت پر کر دی ہے کہ یہ جو لوگ ہوں گے ان پہ اب زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ ہر صاحب مال اپنی مال کے مطابق جب اس پر سال پورا ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ دینے کا پابند ہو جاتا ہے اور اسے زکوٰۃ دینی چاہیے بلا تعمیل اور بلا تعطل۔ اسے یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ رب کا حکم ہے۔ اگر سمجھ جائے تو وہ کبھی بھی زکوٰۃ سے نہیں رکے گا بلکہ زکوٰۃ دے گا، اور زکوٰۃ دینے میں اسے بڑی خوشی ہوگی، اس لیے اسے اس میں بہت مزہ آئے گا بشرطے کہ زکوٰۃ کو سمجھ لیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ اگر ریاست اسلامیہ یا ملت اسلامیہ کے بیت المال یا بیت الزکوٰۃ میں جمع ہو تو بہت ہی احسن طریقہ ہے۔ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے زکوٰۃ کا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے جس کو چاہیں دے رہے ہیں، غریبوں میں دے رہے ہیں، خاندانوں میں دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، نہیں، یہ ریاست کا معاملہ ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ ریاستی ہوتا ہے۔ جب امیر المومنین ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہوگا یا اسلامی ریاست ہوگی تو اس کے کچھ شعبے ہوں گے جن میں زکوٰۃ جمع کرانا ضروری ہوگا۔ جب ان اداروں میں زکوٰۃ جمع ہوگی تو وہاں سے اس زکوٰۃ کا پیسہ اس ریاست، اس ملک کی فلاح و بہبود، اس کے تعمیری کاموں میں خرچ ہوگا۔ پھر اس سے غرباء اور جتنے شرفاء ہیں جو اپنی خودداری میں ہیں ان کی امداد ہوگی، ان کے لیے وظیفے مقرر کر دیے جائیں گے، بشرط یہ کہ جتنے مالدار لوگ ہیں، جتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ تقوی کی بنیاد پہ دل سے اس زکوٰۃ کو حکومت کے حوالے کریں۔ یہاں تک کہ اگر انہیں کچھ اس میں تردد ہے، پریشانی ہے تو وہاں سے رسید بھی حاصل کر سکیں۔ وہ ان کو یہ بتا دیں، حکومت کی مطلب ایک چھاپ شدہ رسیدیں ہونی چاہیے جس میں پورا ایک اندراج ہو، اس میں ریکارڈ ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہو تو وہ وہاں سے رسید لے کہ میں نے جمع کرائی ہے، میرے پاس رسید موجود ہے۔ اگر نہیں تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ریاست کے جو بڑے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو اللہ
اللہ کا کام سمجھ کے کہ وہ یہ منصب اللہ نے ان کے حوالے کیا ہے، تو وہ غریبوں، مسکینوں اور لاچاروں میں بھی اس کو تقسیم کریں، اور خاص کر ملک کے تعمیری کاموں میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال ہو۔ یہ مساجدوں کے چندوں اور مدرسوں کے چندوں کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس پہ مدرسہ بنا لیا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے مسجدیں بنا لی، یہ تو ملک کی سلامتی کے لیے ہے، ملک کی بقا کے لیے ہے، غریبوں، لاچاروں، مسکینوں اور ایسے شرفاء جو اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکتے، ان کے لیے، ان کے بسر و اوقات کے لیے ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے جو امیر ہوتا ہے اس پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت میں کچھ بھی ابہام نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا حل کوئی مشکل ہے۔ یہ نہایت سادہ اور سیدھا حکم ہے اللہ کا کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو، تاکہ تمہاری ریاستیں مضبوط ہو جائیں، تمہارے اندر ایک استحکام آ جائے۔ تو لہٰذا اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو اللہ نے بتایا ہے۔ اب یہ فتاوے فقہا کے، علماء کے، مفتیان کے یا محدثین کے، ان کے فتاوے اپنی جگہ پہ ان کی میں دل و جان سے قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، مگر میرے پاس جو چیز ہوگی وہ صرف خالصتاً اللہ کی ہوگی، اس میں کچھ بھی نہ میرا ہوگا نہ میری سوچ ہوگی، اور نہ میری سوچ ہو سکتی ہے۔ اور میں اللہ کا دین آپ کو اس طرح بتا رہا ہوں کہ آپ سن کے بھی اگر سمجھیں تو اس میں بڑی آسانی ہے۔ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں روزمرہ کی، جو وہ روزانہ خرچ کرتا ہے گھر پہ، اپنے آپ میں، ادھر ادھر، اس سے زیادہ اس کے پاس بچت آ جائے، اور وہ بچت جو اس کے پاس آ گئی اب اس کی ضروریات سے زیادہ پیسہ ہے اس کے پاس، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جو وہ خرچ کر رہا ہے، چیزیں استعمال کر رہا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کا اتنا زبردست قانون ہے۔ جو آپ روزانہ کھاتے ہیں، آپ 1000 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے، جو آپ کا دل چاہے، اللہ نے کبھی آپ کو منع نہیں فرمایا۔ اچھا لباس پہنیں، اچھی گاڑی لیں، اچھا گھر لیں، اپنے گھر میں اچھے سامان رکھیں، تو یہ جو چیزیں آپ کے استعمال میں ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس چیز پہ ہے جو آپ کے پاس فالتو ہو گیا۔ اب کسی شخص کا ماہانہ خرچہ 5 لاکھ روپے ہے، اور اس کے بعد جو اس کے پاس بچت آ رہی ہے، اور مہینے کا 10 لاکھ روپے اس کے پاس آتا ہے، 5 لاکھ خرچ ہو گیا اور باقی 5 لاکھ اس کا بچ گیا۔ وہ جو بچ رہا ہے مہینے کا، وہ سال کے بعد جتنا جمع ہو جاتا ہے، کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور وہ مال یا اشیاء یا زیورات جو استعمال میں رہتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس پر ہے جو ناقابل استعمال ہو، جو فالتو ہو یا بچت ہو، تب زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا جو قانون بھی ہے بہت ہی منظم، زبردست اور جامع ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک دکاندار دن میں اتنی بکری کرتا ہے کہ پہلے مال خریدنے کے علاوہ جو ابھی اس نے مال خریدنا ہے، گھر کے روزمرہ خرچے کے علاوہ اس کے پاس وہ خرچہ وغیرہ نکال کر اس کے پاس جو بچت کے پیسے آ جاتے ہیں، اگر وہ جمع ہوتے رہیں اور سال گزر جائے، پورا ہو جائے، تو اس پہ اس بچت کے پیسوں پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ایک عورت کے پاس زیورات ہیں اور وہ روزانہ یا ہفتے میں یا کسی شادی بیاہ پر وہ زیورات کا استعمال کر رہی ہے، تب بھی اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ یہ 7 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یہ دین کا معاملہ نہیں ہے، یہ فقہ کا مقرر کردہ نصاب ہے جو قابل اطمینان نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے اس بندے پہ جو صاحب مال ہو، اور یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان تقویٰ کا معاملہ ہے، اس میں نصاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا تقویٰ ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک سے جتنا پیار ہوگا، اتنا ایک شخص کو زکوٰۃ دینے پہ تسلی ہوگی۔ اب یہ معاملہ تقوی کا ہے۔ اب تقوی کی بنیاد پہ وہ بیت المال یا بیت الزکوٰۃ میں جائے، اور جا کے جتنا اس کا دل چاہے وہ وہاں پہ جمع کرائے۔ اب اس کا تقویٰ یہاں بولے گا، نصاب کی بات نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ 2.5% دینا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے۔ ان چیزوں میں نہ الجھیں، بس یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس یہ پیسے فالتو آ گئے، میں نے جانا ہے، میں نے جا کے اس کو نکالنا ہے اور ریاست کے جو شعبے ہیں اس میں جمع کرانا ہے۔ اگر ریاستی شعبہ نہیں ہے تو اپنے طور پہ غریبوں میں، مسکینوں میں، لاچاروں میں، اپنے رشتہ داروں میں جہاں آپ کا دل چاہے تقسیم کریں، مگر تقوی کی بنیاد پر، کیونکہ بے وجہ نصابوں سے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، عوام جتنی بھی ہے وہ زکوٰۃ دینے سے بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ البتہ کسی خاتون کو سسرال کی طرف سے یا میکے کی طرف سے زیورات ہبہ ہوئے ہیں، یعنی تحفتاً ملے ہیں، اور وہ سال پورا ہونے تک استعمال بھی نہیں کرتی، اور وہ اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور وہ خود کفیل بھی نہیں ہے، الٹا اسی کی کفالت ہو رہی ہے، تو وہ زکوٰۃ اس پہ لازم نہیں آتی، کیونکہ وہ سونا اس کا نہیں تھا، اسے تو تحفتاً ملا ہے، اب اس کا ہو گیا ہے اس پہ، لیکن اس پہ وہ زکوٰۃ نہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر اس طرح وہ ہر سال زکوٰۃ انہی زیوروں سے نکالتی رہے تو پھر تو وہ خود ہی حاجت مند، کنگال اور زکوٰۃ کی مستحق ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ کا نظام اس طرح نہیں ہے کہ اب ایک عورت کے پاس 10 تولے ہے، 20 تولے ہے، 30 تولے ہے، اور وہ ہر سال اس میں سے نصاب کے مطابق سونا نکالتی ہے، بیچتی ہے، اسے جا کے زکوٰۃ میں دے دیتی ہے، ہوتے ہوتے 5 6 7 سال نہیں گزریں گے تو وہ
تو خود کنگال ہو جائے گی اور اس کے پاس کیا بچے گا۔ معاملہ اللہ نے ہمیشہ تقوی کو دکھا ہے، کسی کو کنگال نہیں فرماتا اللہ، اور نہ ہی وہ ایسے کوئی نصاب نہیں ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اپنا زیور رکھے، پھر وہ چاہے کل اپنے بچوں کی شادی پہ، اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے وہ استعمال کر سکتی ہے، کیونکہ وہ خود کفیل نہیں ہے اور اس کی کفالت ہو رہی ہے، اس کا نان نفقہ بھی اس کے خاوند کے اختیار میں ہے۔ اب یہ کہنا کہ نہیں اب خاوند اس کی جگہ زکوٰۃ دے، یہ لازم نہیں ہے، جس کا جو کام ہے وہ ہے۔ یہاں جب زکوٰۃ ہی لاگو نہیں ہوتی تو پھر خاوند کے اوپر پھنسایا جا رہا ہے، لہٰذا ایسی صورت پہ جو ہبہ ہو یا تحفۃً ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب ایک ایسا شخص ہے جسے کسی نے 20 لاکھ روپے دے دیے، اس نے ویسے ہی سنبھال کر رکھ دیے، خرچ نہیں کیے، اس پہ پورا سال گزر گیا، اور اس کو کسی نے اس لیے دیا کہ اپنے بچوں کی شادی پہ خرچ کرنا، یا غمی میں یا پریشانی کے وقت تمہارے کام آ جائیں گے، میں نے تجھے ویسے ہی دے دیے، تو اب اس پہ سال 2 سال اس کے بچوں کی شادی بھی نہیں ہو رہی، تو وہ زکوٰۃ دینے کا مجاز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اگر اس پہ زکوٰۃ دینا شروع کرے تو وہی بات آ گئی کہ وہ تو خود حاجت مند ہو جائے گا، لہٰذا ایسے کوئی نصاب میں اس کے اوپر کوئی فتوی جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا کلیہ سمجھے اور زکوٰۃ کو سمجھے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقوی کی بنیاد پر ہی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے کوئی مقرر پیسے فکس نہیں ہے کہ آپ نے اس کے اوپر 2.5% دینے ہیں، اس کے اوپر یہ کرنا ہے۔ اب جس کے پاس جو چیز ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کے اوپر 1000 روپے دیتا ہے یا 10,000 دیتا ہے یا 1 لاکھ دیتا ہے، یہ اس کے اندر کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، مگر زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ دینی چاہیے، صاحب مال صاحب زر اہل زر کو دینی چاہیے، کیوں کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنائیں اور اس کو لازمی پکڑیں، اور جس طرح نماز کی اہمیت ہے اسی طرح زکوٰۃ کی بھی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں پابندی کریں، مگر اس کو اپنے تقوی کے ساتھ چلائیں، بس اس میں اور کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے۔ اب جان بوجھ کر سوال نکالنا، خود کو الجھانا کہ نہیں ایسا ہو ویسا ہو، اگرچہ مگرچہ چونکہ لیکن پیچیدگیاں پیدا ہو گئی۔ اللہ تو آسانی دے رہا ہے تو آسانی کو قبول کر لو، بس مختصر سی بات میں نے آپ کو چھوٹے پیرائے میں ساری بات سمجھا دی، اب سمجھنا آپ لوگوں کے اختیار میں۔ اب اس سے باتیں نہ نکالیں کہ نہیں یہاں یہ مسئلہ رہ گیا، یہاں یہ مسئلہ رہ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس جس کے پاس بچت کے فالتو پیسے 1 سال پورا ہونے تک رہیں اور وہ خود کفیل بھی ہو اور کفالت بھی کر رہا ہو، تو اسے کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ زکوٰۃ دے گا، اور اسے دینی چاہیے۔ اب اس کے لیے نصاب کوئی مقرر نہیں ہے، وہ جتنا چاہے اپنے تقوی کے حساب سے، اپنے اندر ایمان کے حساب سے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھتے ہوئے اپنی مرضی سے جتنا چاہے وہ نیکیاں کما سکتا ہے، جتنا چاہے۔ اب اس کی نیت اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور یہی سائز ہے، اور اس میں مزید پیچیدگیاں پیدا نہ کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔